کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں رزق کے بارے میں ایک کمپلیٹ سسٹم دیا ہے، ایک ایسا فارمولا جو 1400 سال پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فالو کیا اور وہ دنیا کے سب سے امیر اور کامیاب لوگ بن گئے، لیکن ان کے دل اللہ کی طرف لگے رہے۔ اور آج میں آپ کو وہی ایگزیکٹ پرنسپلز بتاؤں گا جسے آپ اپنی زندگی میں اپلائی کر سکو گے۔ اور ان پرنسپلز کو جاننے سے پہلے ہمیں نبی کے ایک صحابہ کی زندگی جاننی بہت ضروری ہے، جن سے آپ سبھی اچھی طرح سے واقف ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک ایسے صحابی تھے کہ جب ان کا قافلہ مدینہ میں داخل ہوا تو 700 اونٹ سامان سے لدے ہوئے تھے اور مدینہ شہر ہلنے لگا۔ لیکن یہ کہانی صرف امیر ہونے کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے کہ کیسے ایک انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آیا، کچھ ہی سال میں اللہ کی رحمت سے دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بن گیا، لیکن اس کا دل اللہ سے جدا نہیں ہوا۔ تو چلیے اب اللہ کے پاک اور عظیم نام سے شروع کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں وہ تین ڈیوائن لاز آف رزق کے 3 خدائی قانون جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ تو جب سیدنا عبد الرحمن ابن عوف ہجرت کے بعد مدینہ پہنچے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف جسم پر کپڑے تھے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر سب کچھ مکہ میں چھوڑ آئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ آپ نے ان سب کے ساتھ بردرہڈ قائم کیا، یعنی مدینہ کے رہنے والے کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور عبد الرحمن ابن عوف کو سیدنا سعد ابن رابی کا ساتھ ملا۔ تو سعد ابن رابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، میرے بھائی، اگر تم چاہو تو میں اپنی آدھی دولت تمہیں دے دیتا ہوں، بس آپ سخاوت دیکھو۔ لیکن عبد الرحمن ابن عوف نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، اللہ آپ کو اور آپ کے مال اور آپ کی فیملی میں برکت دے، بس مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ اور یہ ہے وہ فرسٹ لیسن، یعنی سیلف ریلائنس اور خود پر بھروسہ رکھنا۔ انہوں نے مدد لینے سے انکار کر دیا، منع کر دیا۔ انہوں نے کہا، میں صرف خود محنت کروں گا۔ تو پھر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنا شروع کر دیا، جیسے کہ دہی، مکھن، پنیر، بہت ہی سمپل بزنس، چھوٹی بزنس۔ لیکن ان کی خاصیت کیا تھی؟ وہ ہر ڈیل میں 100% ایماندار تھے۔ اگر پروڈکٹ میں کوئی کمی تھی تو وہ صاف صاف بتا دیتے تھے، پرائس کم کر دیتے تھے اور دھوکہ تو کبھی نہیں دیتے تھے۔ اور ان کا ایک اقوال بھی ہے جسے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں پتھر بھی اٹھاتا تھا تو مجھے امید ہوتی تھی کہ نیچے سونا یا چاندی مل جائے گا۔ مطلب ان کی پازیٹیو تھنکنگ، ان کا اللہ پر بھروسہ اور ان کی محنت نے ہر چیز کو برکت بنا دیا۔ اور سنیں، کچھ ہی دنوں میں ان کے پاس اتنا پیسہ ہو گیا کہ انہوں نے نکاح بھی کر لیا اور اپنی بیوی کو بہت سارا سونا دیا۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کیونکہ وہ اللہ کے پرنسپلز پر چل رہے تھے، بنا کسی اور کے پرنسپلز پر چلے ہوئے یا اپنے اوپر ڈاؤٹ کیے ہوئے۔ اور وقت گزرا اور اللہ نے انہیں اتنی برکت دی کہ وہ مدینہ کے سب سے امیر آدمی بن گئے۔ اور ہسٹورینز کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا قافلہ مدینہ آیا جس میں 700 اونٹ تھے، جن کا بوجھ سامان سے لدا ہوا تھا۔ اتنا لمبا قافلہ تھا کہ جب وہ آگے سے مدینہ میں داخل ہوئی تو پیچھے کا حصہ ابھی بھی مدینہ کے باہر تھا۔ زمین ہل گئی اور شور مچ گیا۔ تو اسے سن کر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کیسا شور ہے؟ لوگوں نے کہا، عبد الرحمن ابن عوف کا قافلہ آیا ہے۔ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں نے عبد الرحمن ابن عوف کو جنت میں گھسیٹتے ہوئے جاتے دیکھا، گھسیٹتے ہوئے اپنے جسم کو جاتے ہوئے دیکھا۔ تو جب عبد الرحمن ابن عوف نے یہ سنا تو وہ رونے لگے اور انہوں نے فوراً یہ سارا قافلہ پوری کی پوری اللہ کے راہ میں صدقہ کر دی۔ اللہ اکبر! 700 اونٹ، ذرا غور کریں، 700 اونٹ، سب کچھ ختم، لیکن اللہ نے انہیں دوبارہ اور اس سے زیادہ دے دیا۔ سبحان اللہ! تو چلیے اب آتے ہیں پہلے ڈیوائن لا پر۔
پہلے خدائی قانون پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، مطلب رزق کا ترجمہ ہے اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ سب کچھ جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ تمہارا رزق، تمہارا سسٹیننس، تمہاری دولت، یہ سب کچھ پہلے سے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تم پیدا ہونے سے پہلے یہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ تمہیں کیا ملے گا، کتنا ملے گا، کب ملے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق کے لیے جلدی نہ کرو، کیونکہ کوئی بھی انسان نہیں مرے گا جب تک اس کا رزق اسے پورا نہ مل جائے۔ اللہ سے ڈرو اور حلال طریقے سے رزق کماؤ۔ اور جب ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا رزق لکھا ہوا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بے فکری ملتی ہے، پیس ملتی ہے، وہ کانسٹنٹ اینزائٹی جو پیسوں کو لے کر ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے، اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو میرا ہے وہ مجھے مل جائے گا، جو میرا نہیں ہے وہ مجھے کبھی نہیں ملنے والا، چاہے میں کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لوں۔ لیکن دھیان رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کام ہی نہ کریں، بالکل بھی نہیں۔ ہمیں محنت کرنا ضروری ہے، ایفرٹ لگانا ہے، لیکن ریزلٹس اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ ہے توکل، جو کہ میں آپ کو نیکسٹ پوائنٹ میں بتاؤں گا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی کے دور میں ہسل کلچر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ انکنٹرولیبلز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کنٹرول کیا کر سکتے ہو؟ اپنی محنت، اپنی آنیسٹی، اپنی ایمانداری، اپنی ورکنگ آورز، اپنے سکلز۔ لیکن آپ کیا کنٹرول نہیں کر سکتے؟ اپنے ریزلٹس۔ آپ کے ریزلٹس کیسے آئیں گے؟ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ کلائنٹس تمہیں چوز کریں گے یا پھر نہیں کریں گے، ڈیل سکسیزفل ہوگی یا پھر نہیں ہوگی، کتنا منافع ہوگا، کتنا گھٹا ہوگا، یہ سب آپ کے کنٹرول میں ہے نہیں۔ اور ہسل کلچر کیا کہتا ہے؟ کنٹرول ایوری تھنگ، ورک 18 آورس اے ڈے، نو سلیپ، نو ریسٹ۔ لیکن برقع کلچر کیا کہتا ہے؟ کنٹرول واٹ یو کین، لیو دا ریسٹ ٹو اللہ، ٹرسٹ ہز ٹائمنگ۔ اور عبد الرحمن ابن عوف نے یہی کیا، انہوں نے محنت کی لیکن ریزلٹس کا اسٹریس نہیں لیا، اللہ پر پورا بھروسہ رکھا۔ اور ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اور حدیث قدسی میں کیا آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں ویسا ہوں جیسا میرا بندہ میرے لیے سوچتا ہے، میں ویسا ہوں جیسا میرا بندہ میرے لیے گمان رکھتا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی پاورفل حدیث ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے اگر تم میرے بارے میں اچھا سوچو گے تو تمہیں اچھا ملے گا، اگر تم برا سوچو گے تو تمہیں ویسا ہی ملے گا۔ تو نیگیٹو تھنکنگ کا اثر کیسا ہوتا ہے؟ بہت لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے رزق ہی نہیں دے رہا، میں کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتا، میری تو قسمت ہی خراب ہے، اللہ نے مجھ سے دولت دور رکھی ہے۔ یہ نیگیٹو تھاٹس ایکچولی آپ کے رزق میں رکاوٹ بن جاتی ہے، کیونکہ آپ اللہ کو وتھ ہولڈر، روکنے والا سمجھ رہے ہو، جبکہ اللہ الرزاق ہے، دا الٹیمیٹ پرووائڈر۔ اور پازیٹیو تھنکنگ کا اثر کیسا ہوتا ہے؟ جب آپ کہتے ہو اللہ الرزاق ہے، وہ سب کو دیتا ہے، اللہ کریم ہے، وہ کریم ہے، جنرس ہے، اللہ مجھے ضرور دے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اللہ کی رحمت ہر چیز پہ ہے تو مجھ پر کیوں نہیں ہوگی؟ تو آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے اور آپ کو اپرچونیٹیز نظر آتی ہیں، ڈورز کھلتے ہیں، برکت ملتی ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی ایمان تھا، جب وہ پتھر اٹھاتے تھے تو سوچتے تھے شاید نیچے سونا ہو۔ یہ ہے پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز فرام اللہ، یہ ہے اللہ سے پازیٹیو امید۔ اور اسلام میں ایک اور کانسیپٹ ہے جسے کہتے ہیں حسن ظن باللہ، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پر آزمائشیں نہیں آئیں گی یا مشکلات نہیں آئیں گی، مشکلات تو آئیں گی، لیکن ہم یہ بلیو کرتے ہیں، ہم یہ یقین کرتے ہیں جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی حکمت سے ہے، اللہ کی وزڈم سے ہو رہا ہے۔ اللہ مجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، اگر کوئی چیز مجھے نہیں مل رہی ہے تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، اسی لیے اللہ نے مجھے نہیں دی، اللہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اور یہ مائنڈ سیٹ آپ کی پوری لائف چینج کر دیتی ہے۔
और अब तीसरा डिवाइन लॉ क्या है? वो है आप पहले से ही अमीर हो, जन्नत आपका असली घर है। और ये थर्ड लॉ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अल्लाह ने हमें पैदा किया है जन्नत के लिए। ये दुनिया टेम्परेरी है, फना हो जाने वाली है, एक टेस्ट है, आजमाइश है और एक रास्ता है। और जन्नत में क्या है? अनलिमिटेड वेल्थ, अनलिमिटेड कंफर्ट, अनलिमिटेड खुशियाँ। तो अगर जन्नत आपका असली घर है तो एक्चुअली आप पहले से ही अमीर हो, आप बिलियनर हो। बस थोड़ा सा सब्र करना ज़रूरी है आपको। और जब आप ये रियलाइज़ कर लेते हो तो दुनिया की चीज़ों से आपका अटैचमेंट कम हो जाता है। आप पैसे को ज़रूरत समझते हो, टूल समझते हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं बनाते। और सहाबा का एक अक़वाल भी है, उन्होंने दौलत हाथ में रखी लेकिन दिल में नहीं रखा। और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास इतनी दौलत थी कि 700 ऊँट, हज़ारों घोड़े और इतना ज़्यादा सोना था कि उन्हें काटने में आरी तक टूट जाती थी, कुल्हाड़ी तक टूट जाती थी। लेकिन जब उन्होंने अपने सामने मैयत देखी, अपने सामने सहाबा को शहीद होते हुए देखा, तो वो रोने लगे और कहा, मुसैब इब्न उमैर शहीद हुए और उनके पास कफन के लिए भी पूरा कपड़ा नहीं था। अगर सर ढकते तो पैर खुल जाता, अगर पैर ढकते तो सर खुल जाता। और आज मैं यहाँ पर लग्जरी में हूँ, इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी में हूँ। मुझे डर है कि कहीं हमारी नेकी का बदला दुनिया में ही हमें ना मिल जाए, आखिरत में कुछ ना रहे। और ये है वो माइंडसेट। वो जन्नती थे, उन्हें जन्नत का वादा मिल चुका था, फिर भी इतना डर, क्योंकि दुनिया से दिल हटाना आपके पास रिस्क लाता है। जब आप दुनिया से डिटैच हो जाते हो, अलग हो जाते हो, तो दुनिया आपके पीछे पीछे खुद आ जाती है। जैसे इसके बारे में रूमी ने भी अपने मसनवी में बहुत ही खूबसूरत अशार लिखे हैं कि जब मैं दुनिया के लिए बड़ी मेहनत करता हूँ, जद्दोजहद करता हूँ, तो वो मुझे नहीं मिलती। और जब मैं उन्हें छोड़ कर अकेला बैठ जाता हूँ, सॉलिट्यूड में चला जाता हूँ और इबादत में चला जाता हूँ, तो दुनिया घूम फिर के मेरे सामने आ जाती है। तो जब आपका दिल जन्नत पर लगा होता है तो अल्लाह दुनिया को आपके कदमों में रख देता है। और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब 700 ऊँट सदका कर दिया तो क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें दोबारा और ज़्यादा दे दिया, इससे भी कहीं गुना ज़्यादा दे दिया। पर आज लोगों की माइंडसेट उल्टी हो गई है, वो सोचते हैं देने से और कम हो जाता है, तो बरकत कहाँ से आएगी? और चलिए एक इंटरेस्टिंग हदीस मैं आपको बताता हूँ, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर तुम अल्लाह पर सही तरह से तवक्कुल करोगे तो वो तुम्हें वैसा रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आते हैं। और यह हदीस सही है और तिरमिज़ी में आई है। और आप ज़रा गौर करके देखो कि इस हदीस में क्या आया है। पहला, परिंदे सुबह निकलते हैं यानी मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं। और दूसरा, भूखे निकलते हैं यानी उनके पास प्रोविज़न नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, उनके गुजारा का कोई सामान नहीं होता। और तीसरा, शाम को जब वो वापस आते हैं तो पेट भर कर वापस आते हैं, यानी अल्लाह ने उन्हें रिस्क दे दिया। तो तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि आप घर पर बैठे रहो और कुछ भी ना करो। तवक्कुल का मतलब है मेहनत करो, एफर्ट लगाओ, लेकिन रिजल्ट्स अल्लाह पर छोड़ो, वो देगा जो आपके लिए बेस्ट होगा। जैसे कि एक और हदीस में आया है, जिसमें एक बदू ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपने ऊँट को बांध दूँ या सिर्फ तवक्कुल करूँ? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले ऊँट को बांधो फिर तवक्कुल करो, यानी प्रिकॉशंस लो, मेहनत करो, प्लानिंग करो, फिर अल्लाह पर ट्रस्ट करो। और हसल कल्चर क्या कहता है? सक्सेस सिर्फ मेहनत से आती है। तुम्हें 24/7 काम करना होगा, नींद, फैमिली, हेल्थ सब कुछ सैक्रिफाइस कर दो। तुम खुद अपनी डेस्टिनी बनाते हो, तुम खुद अपनी तकदीर लिखते हो, कोई और कुछ नहीं कर सकता, ना ही खुदा कुछ कर सकता है। और बरका कल्चर क्या कहती है? अल्लाह का कल्चर क्या कहता है? सक्सेस अल्लाह पर यकीन से आती है और दुआ से आती है। मेहनत ज़रूर करो लेकिन बैलेंस रखो। फैमिली, दीन, हेल्थ सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, और अल्लाह तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारी तकदीर बना रहा है। तुम सिर्फ एफर्ट लगाते जाओ, मेहनत करते जाओ। हसल कल्चर आपको बर्न आउट देता है,
آپ کو پوری طرح سے اندر سے ٹائرڈ کر دیتا ہے، جھلسا دیتا ہے آپ کو. آپ پھر اسپرچویلٹی کے لائق نہیں رہ جاتے، صرف دنیا کے ہی ہو کر رہ جاتے ہو. پر اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا دین آپ کو پیس اور برکت دیتا ہے. اور عبد الرحمن ابن عوف برکت کلچر کے تھے، اسی لیے وہ سکسیسفل بھی رہیں، پیسفل بھی رہیں. تو میں آپ کو دوبارہ ریمائنڈر دے دیتا ہوں کہ وہ 3 ڈیوائن لاز کیا ہیں. پہلا، آپ کا رزق پہلے سے لکھا ہوا ہے تو فکر مت کرو، اللہ ضرور دے گا. اور دوسرا، اللہ کے بارے میں آپ کی سوچ بہت ہی زیادہ میٹر کرتی ہے، تو پازیٹیو آپ کو سوچنا ہے اور حسن ظن رکھنا ہے. اور تیسرا، آپ پہلے سے ہی امیر ہو، کیونکہ جنت آپ کا اصلی گھر ہے اور اللہ نے آپ کو جنت کے لیے بنایا ہے. تو غم کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو آپ کو دنیا سے زیادہ دل نہیں لگانا ہے، اس سے الگ ہو کر رہنا ہے اور پیسوں کو صرف ٹول کی طرح دیکھنا ہے، نہ کہ مقصد کی طرح. اور عبد الرحمن ابن عوف کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دولت بری چیز نہیں ہے، دولت ایک ٹول ہے. اگر حلال کماؤ تو ایمانداری سے یوز کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ جنت تک پہنچا دے گا آپ کو، اور یہ آپ کا ذریعہ بن جائے گا کہ آپ کو یہ جنت تک پہنچا دے. تو آپ کو عمل کون سے کرنے ہیں؟ سب سے پہلا، آپ کو صبر کرنا ہے، رزق اپنے وقت پر آئے گا. اور دوسرا، آپ کو محنت کرنا ہے. پرندے بھی نکل کر محنت کرتے ہیں، انہیں بیٹھے بیٹھے نہیں مل جاتا. اور تیسرا، آپ کو حلال کمانا ہے، حرام سے بچنا ہے. اور چوتھا، آپ کو صدقہ کرتے رہنا ہے. چیریٹی دولت کو کم نہیں کرتی بلکہ بڑھا دیتی ہے. اور پانچواں، اللہ پر پورا آپ کو بھروسہ رکھنا ہے، ریزلٹس اس کے ہاتھ میں ہیں. اور اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا کام اور بھی زیادہ تیزی سے آگے بڑھے، تو اس کیو آر سے آپ میرے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور دین کے کام کو اور بھی زیادہ تیزی سے آگے بڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں میری. اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور انہیں بھی فائدہ پہنچائیں. اللہ آپ کو بڑا اجر دے گا.